اس کا مضمون ان آیات میں اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ کل ترجمہ بھی ہو چکا ہے، پھر بھی کریں گے، ابھی چلے گا مضمون، اور پہلی بات بھی کل بیان ہو چکی ہے۔ پہلی بات تورات کے نازل ہونے کا جو واقعہ تھا وہ بیان ہوا، اور اس کی تفصیلات آپ نے سنی۔ دوسری جو بات یہاں سمجھنے کی ہے، تورات، انجیل، زبور، یہ جو سابقہ آسمانی کتابیں یا سابقہ آسمانی صحیفے ہیں، ان میں اور قرآن پاک میں کیا فرق ہے، دوسری بات اس چیز کے بیان میں ہے۔ اور اس کے بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ہمیں اللہ پاک کی اس نعمت کی تاکہ قدر نصیب ہو کہ اللہ پاک نے کتنا ہمارے اوپر کرم اور انعام فرمایا، اور کتنی بڑی دولت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے، لیکن ہماری اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، اور ساری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے۔ نہ خود پڑھا، نہ اولاد کو پڑھایا، نہ پوتے پوتیوں کو لگایا، بالکل تو قرآن پاک کی طرف توجہ ہے۔ قرآن پاک میں اور سابقہ آسمانی کتابوں میں کیا فرق ہے؟ سب سے اہم اور پہلا فرق، ویسے تو کئی فرق ہیں، ان میں سے 3-4 میں نے عرض کرنے ہیں۔ سب سے اہم فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ باقی جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں یا صحیفے تھے، وہ کتاب اللہ تو تھے، کتاب الہی تو تھے، یعنی اللہ پاک کی اتاری ہوئی آسمانی کتابیں تھیں، آسمان سے اللہ پاک نے انہیں نازل فرمایا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسی کتاب نہیں جو کلام اللہ ہو۔ کلام اللہ ہونے کا شرف اللہ پاک نے صرف قرآن پاک کو عطا فرمایا۔ عجیب بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تو تھے، اللہ پاک نے ان سے بار بار کیا کیا؟ مکالمہ فرمایا، طور پر ان کو اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا، اور ایک مرتبہ نہیں، بار بار بخشا۔ اور اس کی عجیب و غریب واقعات ہیں ان کے مکالمے کے، اللہ سے ان کا مکالمہ ہوتا تھا۔ کل بھی تھوڑا سا تذکرہ اس کا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تو تھے، لیکن تورات کلام اللہ نہیں تھی، اور قرآن پاک جو ہے نا، اس کو اللہ پاک نے کلام اللہ ہونے کا اعزاز بخشا، یعنی یہ ایسی چیز ہے جو اللہ پاک نے جس کے ساتھ تکلم فرمایا۔ اب جیسے میں بول رہا ہوں نا، تو جو میرے منہ سے نکل رہا ہے، زبان سے نکل رہی ہے، میری کیا ہے؟ کلام ہے۔ اس طرح یہ کلام اللہ پاک سے نکلی ہے۔ کیسے نکلی ہے؟ یہ جیسے اللہ پاک کی شایان شان ہے۔ کئی دفعہ آپ نے یہ جو ہمارے ہاں تبلیغی جماعت کے دوست جو ہے نا، عصر کی نماز کے بعد فضائل اعمال کی تعلیم کراتے ہیں، اس میں بڑی قیمتی باتیں ہوتی ہیں۔ میں ساری زندگی میری پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے، اور حدیث کے ساتھ شغف ہے کئی سالوں سے، لیکن جب بھی میں تعلیم میں بیٹھتا ہوں مجھے کوئی نئی بات نظر آتی ہے۔ تو جب میرے جیسے آدمی کو نئی بات محسوس ہوتی ہے اور فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو عام آدمی اگر یہ سنے گا یا اپنے گھر میں اس کا ماحول بنائے گا تو اس کو کتنے بڑے فوائد حاصل ہیں۔ عجیب و غریب خزانہ ہے۔ تو اس میں آپ نے کئی مرتبہ یہ مضمون پڑھا ہوگا کہ سورہ یاسین کے نازل ہونے سے پہلے، سورہ رحمان کے نازل ہونے سے پہلے، ہزاروں سال پہلے اللہ پاک نے فرشتوں کو اپنی یہ کلام پاک سنائی، اور فرشتوں نے سن کر کے کہا کہ بڑے مبارک ہوں گے وہ سینے جو اس کلام کو محفوظ کریں گے، اور بڑی مبارک ہوں گی وہ زبانیں جو اس کلام پاک کو کیا کریں گی؟ پڑھیں گی، اور بڑی مبارک ہوگی وہ امت جس کے اوپر اللہ پاک یہ ایسی مقدس کلام کیا کریں گے؟ نازل فرمائیں گے۔ تو قرآن پاک جو ہے نا، اس میں کلام اللہ ہونے کا اعزاز ہے۔ کوئی عبادت ایسی نہیں جس عبادت کو کرنے والا
اس عبادت کو کرتے ہوئے اللہ پاک کی نقل اتار رہا سوائے کس کے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ جب بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو وہی کام کرتا ہے جو کس نے کیا بھائی۔ اب یہ میرا درس آپ گھر میں جا کے سنائیں گے، سناتے تو ہے نہیں، آپ سنائیں تاکہ ان کو بھی کچھ پتہ چلے۔ تو میرا درس جب آپ جا کے سنائیں گے تو میری نقل کریں گے نا، جو باتیں میں کروں گا وہی باتیں جا کے سنائیں گے۔ تو یہ کلام اللہ پاک نے اس کا تکلم فرمایا۔ جب بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو وہی کام کرتا ہے جو اللہ پاک نے کیا کیا۔ اس لیے نفلی عبادات میں جتنا مقام قرآن پاک کی تلاوت کو حاصل ہے کسی بھی نفلی عبادت کو حاصل ہے۔ تلاوت کی کرنے سے بندے کو اللہ پاک، نفلی اعمال سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ نفل کے ذریعے بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں، اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں، اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ جو وہ کام کرو دیکھتا ہے میرے حکم سے، سنتا ہے میرے حکم سے، بولتا ہے میرے حکم سے، پکڑتا ہے میرے حکم سے، چلتا ہے میرے حکم سے۔ کوئی کام اس کا پھر میری مرضی کے خلاف نہیں ہوتا۔ تو نوافل سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جتنا قرب بندے کو قرآن پاک کی تلاوت سے نصیب ہوتا ہے اتنا قرب کسی بھی نفلی عبادت سے نصیب نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا درس میں، جمعے کے بیان میں، امام احمد ابن حنبل کو اللہ پاک کی خواب میں زیارت ہوئی تو اللہ پاک نے امام احمد ابن حنبل سے سوال کیا۔ امام احمد ابن حنبل نے اللہ پاک سے یہ سوال کیا، اے اللہ تیری ذات تک پہنچنے کا سب سے قریب ترین راستہ کون سا ہے کہ بندہ جلدی پہنچ جائے، شارٹ راستہ؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اے احمد تلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت بندے کو میرے جتنے قریب کرتی اتنی کوئی عبادت نہیں کرتی۔ انہوں نے فوراً عرض کیا بفہم نو بلا فہم، سمجھ کر کے ہو یا بے سمجھے ہو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بفہم نو بلا فہم، حکیم کا نسخہ سمجھ کر کے استعمال کرے کہ اس میں کون کون سی جڑی بوٹیاں ہیں اور ان کی کیا تاثیرات ہیں، تب بھی اس نے کام کرنا ہے، اور بے سمجھے استعمال کرے تب بھی اس نے اپنا کام کرنا۔ بفہم نو بلا فہم۔ بلکہ ایک بزرگ کے بارے میں واقعہ لکھا ہے کہ ان کو الہام ہوا کہ فلاں بستی میں میرا ایک نیک بندہ جو ہے نا دنیا سے چل بسا ہے، جاؤ اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ وہ بستی میں پہنچے اور تلاش کرنا شروع کیا تو اس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، ایسا غیر معروف آدمی تھا۔ بہرحال چونکہ ان کو الہام ہوا تھا، وہ تلاش کرتے کرتے جو ہے نا بستی کے کسی کنارے کونے میں پہنچے، بڑی بستی تھی، قصبہ تھا، اس میں پہنچے تو پتہ چلا کہ اس محلے میں ایک آدمی فوت ہوا۔ وہ بہرحال جنازے میں شریک ہو گئے اور اس کی گھر والی سے جو ہے نا پھر بعد میں جب لوگ شوق چلے گئے تو گھر والوں سے تحقیق کی بھی اس کا کوئی خاص عمل بتلاؤ، مجھے الہام ہوا ہے کہ یہ میرا نیک بندہ اور میرا ولی اللہ فوت ہوا ہے۔ تم نے کہا کوئی خاص عمل نہیں، بس عام مسلمان تھا، نماز روزے کا تو پابند تھا اور ان پڑھ تھا بالکل، اور صبح نماز پڑھ کے آ جاتا، قرآن پاک کھول لیتا اور کہتا یہ میرے رب کا کلام ہے، انگلی پھیرتا رہتا اور روتا رہتا، انگلی پھیرتا رہتا اور روتا رہتا۔ تم نے کہا واقعی کہ جو قرآن کی محبت ہے نا اس نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا۔ تو بھائی اس کی قدر کرو کہ قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ ہے۔ جب یہ مضمون میں بیان کرتا ہوں تو مجھے ایک عجیب واقعہ یاد آ جاتا ہے، کئی دوستوں نے پہلے بھی سنا ہوگا اور کئی نے نہیں بھی سنا ہوگا، ہے بڑا دلچسپ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک مرتبہ کچھ ہندو آئے اور وہ ان میں ہندوؤں کا وہ پنڈت بھی تھا، ان کا عالم، وہ ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر کے ایک سوال کیا۔ انہوں نے کہا تم مسلمان کہتے ہو کہ قرآن اللہ کی کلام ہے، اور ادھر تم مسلمان یہ بھی کہتے ہو اللہ جسم سے پاک ہے، ان دونوں میں سے ایک بات یقیناً غلط ہے۔ اگر قرآن اللہ کی کلام ہے تو کلام تو زبان سے کی جاتی ہے، اللہ نے زبان سے کی ہوگی،
زبان منہ کے اندر 32 دانتوں کے اندر فٹ ہوتی ہے، منہ دھڑ کے اوپر، منہ سر کے ساتھ لگا ہوتا ہے، سر اور منہ مل کر کے دھڑ کے اوپر فٹ ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں پھر اللہ پاک کی نہیں ہوگی، تو پھر اللہ جسم سے کہاں پاک ہوا؟ یا تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ اللہ کا جسم ہے، اور یا ماننا پڑے گا کہ قرآن اللہ کی کلام نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انہوں نے جب سوال کیا تو واقعتاً سوال تو بڑا حیران کن ہے. اس سے پہلے کبھی میں نے اس بارے میں سوچا بھی نہیں تھا اور کسی نے کبھی پوچھا بھی نہیں تھا، خود بھی کبھی خیال نہیں آیا. لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ سوال کیا، اللہ پاک نے فوراً اس کا جواب میرے دل میں ڈال دیا. اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو رسوا نہیں کرتے، اور جواب جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا وہ منطقی جواب ہے. ہمارے مدارس میں ایک فن پڑھایا جاتا ہے، اس کو منطق کا فن کہتے ہیں. اس منطق کے فن کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کا ذہن جو ہے نا، اس کے اندر دقت پیدا ہو جائے، گہرائی پیدا ہو جائے، اور وہ قرآن و حدیث کے جو گہرائی والے مضامین ہیں وہ اس کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. اس فن کو پڑھے بغیر بندہ قرآن و حدیث کی گہرائی میں اتر ہی نہیں سکتا. جتنے لوگ یہ جو پروفیشنل قسم کے لوگ نہیں ہیں نا، جتنے قرآن پاک کی تفسیریں کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے قرآن پاک کی گہرائی سے کیا ہوتے ہیں؟ ناواقف ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے فنون پڑھے نہیں ہوتے. سمندر میں غوطہ لگانا اسی کو آتا ہے نا جس کو تیرنا آئے. جس کو تیرنا آئے تو وہی غوطہ لگا سکتا ہے. جس کو تیرنا ہی نہیں آتا، تیرنے کا فن نہیں آتا، تو وہ غوطہ کہاں لگائے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا وہ سونے والوں کو بھائی سمجھ میں نہیں آئے. جاگ کر کے میری طرف متوجہ ہو کر کے بیٹھو گے تو پھر وہ جواب سمجھ میں آئے گا. وہ جواب یہ تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی ساری دنیا کی عقل مند اس بات پر متفق ہے نا کہ انسان کی زبان بولتی ہے. زبان کیا کرتی ہے؟ کلام کرتی ہے. سارے مانتے زبان کیا کرتی ہے؟ کلام کرتی ہے. اگر کلام کرنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری ہے تو پھر اس زبان کی آگے کوئی زبان ہونی چاہیے. نہیں سمجھ میں؟ آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تو میں کیا سمجھوں؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ ڈاکٹر صاحب کو سمجھ میں آ رہی ہے جی، چونکہ کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے. انسان بولتا ہے اپنی زبان سے، اور زبان کیسے بولتی ہے؟ خود بخود بولتی ہے بغیر کسی زبان کے. اس کے اندر اللہ پاک نے ایسی مشینری، ایسی طاقت فٹ کر دی ہے کہ یہ خود بخود بولتی ہے. جس اللہ پاک نے اربا کھربا ایسی زبانیں بنائی ہیں کہ جو زبانیں خود بخود بول رہی ہے بھائی، تو وہ اللہ پاک اگر بغیر زبان کے بولے تو اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ انسان دیکھتا ہے کس سے؟ آنکھوں سے. اور آنکھیں کیسے دیکھتی ہیں؟ آنکھوں کی آگے آنکھیں نہیں ہیں، یہ آنکھیں خود بخود دیکھتی ہیں. ان آنکھوں کے اندر اللہ پاک نے ایسی طاقت فٹ کر دی، ایسی مشینری فٹ کر دی ہے کہ یہ خود بخود دیکھ رہی ہے. تو وہ اللہ اگر بغیر آنکھوں کے دیکھے، یہ آنکھیں بغیر آنکھوں کے دیکھتی ہیں، وہ اللہ بغیر آنکھوں کے دیکھے اور ایسا دیکھے کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں دیکھ لے، تو اس میں کون سی ایسی عجیب بات ہے؟ انسان سنتا ہے کانوں سے، اور کان کیسے سنتے ہیں بھائی؟ کان خود بخود سنتے ہیں. ایسے سنتے ہیں کہ کانوں کے اندر اللہ پاک نے ایک مشینری کیا کر دی ہے؟ فٹ کر دی ہے. تو جس اللہ نے اربا کھربا ایسے کان بنائے ہیں، وہ اللہ اگر بغیر کانوں کے سنے اور ایسا سنے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تمہارے اگلے پچھلے سارے انسان ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں، جنات بھی جمع ہو جائیں، اور وہ سارے اللہ پاک کو پکارے اور ایسا پکارے کہ ایک کی زبان دوسرے کی زبان سے مختلف ہو، ایک کا سوال دوسرے کے سوال سے مختلف ہو. اللہ بیک وقت سب کی سنے گا بھی، سب کی سمجھے گا بھی، اور اگر سب کی جھولیاں بھر دے تو اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو کے باہر نکالا جائے تو سمندر کے پانی میں کمی. اللہ تو ایسا سننے والا ہے.
تو بھائی قرآن پاک اللہ پاک کی کیا ہے؟ کلام ہے، اور اس کی قدر کرو۔ آج عصر کی نماز کے بعد جو تعلیم ہوئی ہے اس میں میں سن رہا تھا تو ایک آیت کا ترجمہ انہوں نے کیا، ایسا ترجمہ میں حیران ہو گیا کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، یہ اللہ ہی بات یہ فرما سکتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ یہ تھا کہ وہ مال جس میں تم قائم مقام بنائے گئے ہو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ حاصل مضمون یہ ہے، وہ مال جس میں تم کیا بنائے گئے ہو؟ قائم مقام بنائے گئے ہو۔ کیسا عجیب لفظ ہے، ایک جملے میں کتنی بڑی بات سمجھا دی کہ یہ مال تمہارے تم سے پہلے کسی اور کے پاس تھا بھائی، وہ گیا ہے تو تمہیں ملا ہے، تو اسی طرح تم بھی جاؤ گے تو پھر کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ تم کسی کے جانشین بنے ہو، تمہارا کوئی اور جانشین بنے گا، تو جب اس نے تمہارے پاس نہیں رہنا ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں کیا کرو؟ خود کرو۔ یہ انسان کی کلام ہو ہی نہیں سکتی۔ اس پر انشاءاللہ بات میں کروں گا پھر کبھی، یہ آگے جو فرقان کا لفظ آ رہا ہے نا اس پر بات آئے گی۔ آج کی پوری بات کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ سابقہ آسمانی کتابوں میں اور قرآن پاک میں جو سب سے اہم فرق ہے وہ یہ ہے کہ سابقہ آسمانی کتابیں مضمون تو اللہ پاک کا تھا اور وہ کتاب الہی تھی، کتاب اللہ تھی، لیکن وہ کلام اللہ نہیں تھی۔ قرآن پاک کا مضمون بھی اللہ کا اور کلام بھی کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی۔ یہ کلام اللہ، جب بندہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ پاک کی کلام کی تلاوت کرتا ہے۔ اور بزرگوں نے لکھا کہ قرآن پاک جب پڑھا کرو تو یہ تصور کر لیا کرو کہ میں خدا کو سنا رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں اور اللہ پاک میری کلام سن رہے، میری تلاوت سن رہے ہیں۔ پھر پڑھنے کا جو مزہ آئے گا وہ